اور ہم قاضی فائی اسحاق جب بھی بلوچستان کی کسی بھی بار آئسن میں آئیں گے، بار روم میں آئیں گے، ان کی بار روم پہ آنے پہ پابندی ہوگا، ہم اس کے پابندی لگائیں گے، اس کی انٹری پہ پابندی ہے، وہ بلوچستان کی کسی بھی بار میں داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ ان کو ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، اور بلوچستان میں کبھی کوئی اس کے اعزاز میں کوئی اعزازیہ نہیں دے گا، کوئی اس کی ویلکم پارٹی نہیں دے گی، کیونکہ اس نے بلوچستان کو رسوا کیا، اس نے پاکستان کے جوڈیشری کے ساکھ کو نقصان کیا، جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی تھی بحیثیت چیف جسٹس، آج آپ اس طریقے سے رسوا ہو کر رشوت ہو رہے ہیں، اور اس کو رسوا ہو کر ہم رشوت کریں گے اور ہم یوم نجات منائیں گے۔ بہت شکریہ آپ تمام صحافی حضرات کا کہ آپ لوگوں نے ہمارے آج ہنگامی طور پر اور مختصر سے درخواست پہ آپ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ علی احمد کوٹ صاحب ہمارے وکلاء تحریک کے روئے رواں رہے ہیں، وہ روئے رواں رہیں گے انشاءاللہ، وہ ہمیں لیڈ کریں گے۔ آپ لوگوں نے کل جو بذریعہ ٹی وی چینل میں آپ لوگوں نے جو یہ مشاہدہ دیکھا کہ یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن تھا، جو رات کے تاریکیوں میں رات کے 5 بجے تک یہ ممبران پارلیمنٹ جو کہ وہاں بیٹھے رہے اور آئین میں امینڈمنٹ لاتے رہے، یہ اس ٹائم مسترد ہو چکا تھا جب پاکستان کی تاریخ میں جب سپریم کورٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر جب پولیس گھسی تھی، جو یہ جو گزشتہ دنوں میں یہ ایک ریہرسل تھا جب پارلیمنٹ ممبران کو قومی اسمبلی سے گرفتار کیا گیا اور وہ اسپیکر اپنے ممبران کو نہیں بچا سکا، سینٹ کے اندر ممبران کو گرفتار کیا گیا، وہ چیئرمین سینٹ اس کو نہیں بچا سکا، آج تک ان اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں نے رات دیکھا، لائیو ٹی وی میں دیکھا، ایک پارٹی کا سربراہ جو کہتا ہے کہ میں اپنے سینیٹروں سے ملنا چاہتا ہوں، ان پارٹی کے سربراہ کو ان سینیٹروں سے ملنے نہیں دیا گیا، وہ ان کو صدر سے وہ نہیں ملنے دیتے ہیں، وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو خفیہ اہلکار کے لوگ تھے جو ان کو اٹھا کے وہاں پہ سینٹ میں لے کے جا رہے تھے۔ آپ جبر کے طور پر زبردستی آپ لوگوں نے جو آئین میں جو امینڈمنٹ لکھ کے کی ہے، اس آئینی امینڈمنٹ یہ اس دن مسترد ہو چکا جو پاکستان کے 22 کروڑ کے عوام نے اس کے لیے آج تک اس کے لیے حمایت میں کوئی بات نہیں کی تھی، اس وقت مسترد ہو چکا تھا۔ آج ہم بذریعہ پریس کانفرنس آپ میڈیا کے سامنے ہم آج پورے پاکستان کے تمام بار ایسوسیشنز میں، پشاور ہائی کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار، بلوچستان ہائی کورٹ بار، کراچی بار، تمام صوبائی بار کونسلز نے، ہم تمام ہمارے وکلاء رہنماؤں نے اس امینڈمنٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو امینڈمنٹ لایا گیا، یہ جو امینڈمنٹ ہے، جوڈیشری کے پورے ساکھ کو، اس کے اسٹرکچر کو ختم کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج یہ جو امینڈمنٹ جو ہمارے سامنے جو ڈرافٹ ہے، جو علی احمد صاحب نے ابھی آپ کے سامنے جو رکھا تھا، جو بتایا گیا تھا، ان کی تمام وہ شکیں جس طریقے سے ہمارے چیف جسٹس پاکستان کی تقرری ہوگا، جس طریقے سے وہ آئینی عدالتیں بنے گی اور جس طریقے سے وہ عوام کا داد رسی ہوگا، یہ ایک عجیب قسم کا ایک پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں یہ ایک نظام متعارف کروایا گیا ہے ہمارے ان حکمرانوں نے۔ اب جس طریقے سے ماضی میں جب آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرری ہوتا تھا، پاکستان کے اندر آرمی چیف کا تقرری جب بھی ہوا ہے وہ متنازع ہمیشہ رہا ہے، اب وہ آرمی چیف کی طرح اب سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی تقرری کو بھی متنازع بنائیں گے۔ انہوں نے آئین ایک واضح تک جو موسٹ سینئر جج ہوگا وہ آپ کا آنے والا چیف جسٹس ہوگا۔ اب صرف اور صرف چیف جسٹس منصور علی شاہ کو روکنے کے لیے اور اس کو متنازع بنانے کے لیے اس پارلیمانی کمیٹی اس کی جو ہے وہ سلیکشن کرے گی اور 3 میں سے اٹھائے گا۔ اس کے بعد پھر اس امینڈمنٹ کے ذریعے یہ ہے کہ وہ آئینی عدالتیں بنیں گی۔ آئینی عدالتیں کب اور کہاں سماعت کریں گی کہ اب رٹ جہاں پہ لگتی ہے، رٹ ہمیشہ اس ایگزیکٹو کے خلاف لگائی جاتی ہے، حکومت کے خلاف لگائی جاتی ہے، جہاں پہ آپ کے لوگ مسنگ ہوں گے، جہاں پہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جہاں پہ آپ کے آئینی حقوق نہیں ملیں گے، جہاں پہ آپ کسی بھی حکومتی اتھارٹی کے خلاف آپ جائیں گے، ہائی کورٹس میں جائیں گے، تو اب آپ کا رٹ حکومت کے خلاف ہوگا اور اس کا فیصلہ بینچ بھی حکومت تشکیل دے گی۔ اس نئے امینڈمنٹ کے تحت بینچ حکومت تشکیل دے گی کہ اس رٹ کا کون سا جج اس کو فیصلہ دے گا۔ اب ہم جس حکومت کے خلاف ہم رٹ کرنے جا رہے ہیں اور بینچ بھی حکومت تشکیل دے گی، تو آپ انصاف کا آپ پیمانہ خود لگا لیں کہ وہاں پہ انصاف کیا ملے گا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر ہمارا اس سسٹم کے اندر جو جوڈیشری کی جو ساکھ ہو، جو آزاد عدلیہ کا جو کنسیپٹ تھا، جس کے لیے پاکستان بھر کے وکلاء نے قربانی دی۔ علی احمد صاحب نے کہا کہ ہم نے سالوں سال 7 سال تک ہم نے مختلف جیلوں میں ہم نے گزارے، وکیلوں کو 12 مئی میں وکیلوں کو جلایا گیا، وکیلوں کو اٹھایا گیا، وکیلوں کو غائب کیا گیا۔ ہم نے صرف اور صرف مقصد تھا کہ ہم اس عدالت کو آزاد عدالت تصور کرتے ہیں۔ جو پی سی او تعریف کیا تھا
جو LFO ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ امینڈمنٹ ان PCO سے بھی بدتر ہے, یہ LFO سے بھی بدتر امینڈمنٹ ہے, جس سے ہم اس سے مسترد کرنے کا ہم اعلان کرتے ہیں. ہم وکلا ایکشن کمیٹی کی طرف سے باقاعدہ طور پر ہم نے اس دن بھی ہم نے پریس کانفرنس کیا تھا کہ یہ ہمارا تحریک کا آغاز تھا, اور ہم 25 تاریخ کو ہم یوم نجات منائیں گے. اور ہم قاضی فائی اسحاق جب بھی بلوچستان کی کسی بھی بار آئسن میں آئیں گے, باروں میں آئیں گے, ان کی باروں پہ آنے پہ پابندی ہوگا. ہم اس کے پابندی لگائیں گے, اس کی انٹری پہ پابندی ہے. وہ بلوچستان کی کسی بھی بار میں داخل نہیں ہو سکیں گے, وہ ان کو ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. اور بلوچستان میں کبھی کوئی اس کے اعزاز میں کوئی اعزازیہ نہیں دے گا, کوئی اس کی ویلکم پارٹی نہیں دے گی, کیونکہ اس نے بلوچستان کو رسوا کیا, اس نے پاکستان کے جوڈیشری کے ساکھ کو نقصان کیا. جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی تھی بحیثیت چیف جسٹس, آج آپ اس طریقے سے رسوا ہو کر رشوت ہو رہے ہیں, اور اس کو رسوا ہو کر ہم رشوت کریں گے اور ہم یوم نجات منائیں گے. اور انشاءاللہ وکلا ایکشن کمیٹی کے کال پہ ہم ملک گیر احتجاج کریں گے, ہم عدالتوں کا بائیکاٹ کا فیصلہ ہوں, عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے, ہم روڈوں پہ ہوں گے, ہم سول سوسائٹی کے ساتھ, ہم اسٹوڈنٹوں کے ساتھ. یہاں پہ اب آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو طلباء نے تاریخی جدوجہد کی تھی, آج ہم ان طلباء تنظیموں سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں, ہم صحافیوں سے مطالبہ کرتے ہیں, ان جماعتوں سے جنہوں نے اس امینڈمنٹ کی حمایت میں ووٹ نہیں کی, اور چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر تھے انہوں نے جو مذمت کی, ہم ان پارٹیوں سے مطالبہ کریں گے کہ وہ آپ ہمارے تحریک کا حصہ بنیں. ان سہولت کاروں کے پاس ہم نہیں جائیں گے, سہولت کاروں کے پاس ہم نہیں بنیں گے جنہوں نے آئین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. یہ وہ سہولت کار ہیں جو فارم 47 کے پیداوار سہولت کار ہیں, جن کو عوام کے مینڈیٹ نہیں ہے, جنہوں نے عوام سے ووٹ نہیں لیے ہے, انہوں نے اب مینڈیٹ کو چوری کیا ہے. چوری شدہ مینڈیٹ والوں نے آج آپ کے سامنے, جب آپ غلط طریقے سے اگر آپ پارلیمنٹ کے ممبر بنیں گے, آپ غلط طریقے سے آپ ہائی کورٹ کا جج بنیں گے, آپ غلط طریقے سے چیف جسٹس بنیں گے اور کسی کی ایما پہ بنیں گے, تو پھر آپ اسی کی ایما پہ فیصلہ دیں گے. آج ہمارے جو آئینی عدالتیں بنیں گی, اور آئینی عدالتوں کا جو جہاں پہ وہ لسٹ آئے گا, GHQ سے لسٹ آئے گا, اس کو آپ جج بنانا ہے. اب بدقسمت یہ ہے کہ میں خود ممبر جوڈیشل کمیشن رہا ہوں کہ اب جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی ان کی ساکھ کو ختم کیا گیا ہے. انگوٹھا چھاپ ممبران پارلیمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ بولیں گے اس کو جج بناؤ, اس کو جج نہیں بناؤ, اس کو چیف جسٹس بناؤ, اس کو چیف جسٹس نہیں بناؤ. جب ان کی ایما پہ بنیں گے تو یہ پھر بلوچستان یہ پھر سیاسی عدالتیں ہوں گی. اسے آپ عدالتیں نہیں کہیں گے, یہ سیاسی عدالتیں ہوں گی. یہ آئینی عدالتیں نہیں ہوئی, سیاسی عدالتیں ہوں گی جو پیپلز پارٹی کے لیے اور نون لیگ کے لیے فیصلہ دیں گے, جمعیت علماء اسلام کے لیے فیصلہ دیں گے, اور عوام کے لیے فیصلہ نہیں دیں گے. میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مختصر وقت میں اور شارٹ پیریڈ میں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, آپ ہمارے پاس آئے, آپ ہمارے آواز بنے. ہم اس آئینی امینڈمنٹ کو ہم مسترد کرنے کا اعلان کرتے ہیں.